السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، سامعین و ناظرین کرام، محرم الحرام 1443 ہجری کے آغاز پر تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں پیش ہیں، بغور سماعت فرمائیں کہ اسلامی تقویم کی قدر کرنی چاہیے، جاری اور استعمال کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے۔ انگریزی تاریخ آج ہم سب کو خوب یاد رہتی ہے، مگر اسلامی تاریخ کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج کون سی تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے۔ یہ بہت ناقدری ہے۔ ہم خود بھی اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے اور اپنے استعمال میں لانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ یاد کرائیں۔ ہم اپنی گھڑیوں میں اسلامی تاریخ ڈالیں۔ انگریزی تاریخ ہر جگہ مل جاتی ہے، لہذا اسلامی تاریخ یاد رکھنے کے لیے اپنی گھڑی میں اسلامی تاریخ ڈال دیں اور اپنے کاموں میں اسلامی تاریخ لکھیں۔ اپنی ڈائری ہو یا کسی کو خط لکھیں تو اس میں بھی اسلامی تاریخ لکھیں، اور انگریزی تاریخ لکھنا ضروری ہو تو پہلے اسلامی تاریخ لکھ کر انگریزی تاریخ لکھ دیں۔ یہ بھی ہم پر ایک حق ہے اور اسلام سے اور اسلامی معاشرہ اور کلچر سے محبت کی ایک علامت ہے، اور دین و شریعت میں اس کی اہمیت بھی ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ احکام شرعیہ میں قمری مہینوں یعنی اسلامی تاریخ اور مہینے کا اعتبار ہوتا ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں اسلامی مہینے کو دیکھا جاتا ہے۔ روزے کا آغاز پہلی رمضان سے ہوتا ہے۔ چاند دیکھ کر یا شرعی طریقے سے ثابت ہونے پر ہم اپنے رمضان المبارک کے روزوں کی ابتدا کرتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تعلق بھی اسلامی تاریخ سے ہے۔ قربانی کے لیے بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، اس میں بھی اسلامی سال کا اعتبار ہوتا ہے۔ بچہ اگر علامت بلوغ سے بالغ نہ ہوا تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جب وہ 15 برس کا ہو جائے تو بالغ شمار ہوتا ہے، اور جب اسلامی احکام اس پر لازم ہو جاتے ہیں، اگر وہ امام بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ خدا نخواستہ عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کو مہینوں سے عدت گزارنا ہو، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اسے عدت کے 4 ماہ 10 دن گزارنا ہو، تو اس میں بھی اسلامی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی اسلامی تاریخ کا اسلامی سال کا اعتبار ہوتا ہے۔ جب اسلامی تاریخ سے 1 سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جب اسلامی اور احکام شرعیہ میں اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ذاتی کاموں میں بھی اسلامی تاریخ کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ تاریخ و سال کا حساب چاند و سورج دونوں سے جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لیے چاند کے حساب کو پسند فرمایا اور احکام شرعیہ اس پر دائر فرمائے۔ اس لیے قمری حساب یعنی اسلامی تاریخ کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت قمری حساب یعنی اسلامی تاریخ ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے۔ لہذا اسلامی تاریخ کے استعمال کو جاری کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں اسلامی تاریخ کا کیلنڈر لگائیں، اپنی گھڑی میں ڈالیں، اپنے ٹیبل اور میز پر اسلامی تاریخ نمایاں طور پر لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آج تک اس سلسلے میں جتنی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرمائیں۔ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور پوری امت کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔